بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عمران خان صدر علوی سے بہت مایوس اور دکھی ہیں، بہن علیمہ خان۔ ایران ابراہم معاہدے سے ہمیں نہیں روک سکتا، نیتن یاہو۔ ہندوستان سے 41 سفارتکاروں کو نکالنے کے اعلان پر کینیڈا کے وزیر اعظم کا رد عمل۔ ہندوستان کے خلاف کینیڈا کے الزامات بہت سنگین ہیں، امریکہ۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے نیٹو کا اعتراف۔ چائنا کے جوہری آبدوز حادثے میں 55 اہلکار مارے گئے، جبکہ چائنا کی تردید۔ 9 مئی حملوں کا منصوبہ زمان پارک میں بنا، مقصد آرمی چیف کو ہٹانا تھا، عثمان ڈار۔ پاکستان کا افغانیوں کی بے دخلی کا فیصلہ، طالبان کا رد عمل۔ لاہور میں لوگوں نے شہباز شریف کی گاڑی کو روک لیا، برا بلا کہا گیا۔ زیادہ پانی پینا آپ کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان اس بات پر مایوس ہیں کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ عدالت لاہور میں 9 مئی جلاؤ گراؤ مقدمات میں عمران خان کی بہنوں اور اسد عمر سمیت دیگر عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کی بہن علیمہ نے عدالت سے کہا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، روز پیشی پر آتے ہیں مگر جیل بھیجنے سے انصاف ہوتا ہے تو بھیج دیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ انصاف ہی تو مانگ رہے ہیں۔ سماعت کے بعد علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کمزور ہو رہے ہیں اور ان کا وزن بہت کم ہو چکا ہے، لیکن ان کے جذبے بلند ہیں، ان کے پاس ورزش اور واک کے لیے جگہ نہیں۔ ان کا پیغام ہے کہ انہیں سائفر کیس میں لمبے عرصے کے لیے جیل منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ کسی کی ان سے بات نہیں ہوئی اور ان سے بات کرنے کوئی نہیں آیا۔ علیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور مایوس سے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا۔ اس پر وہ بہت دکھی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے صدر کو اتنے اہم وقت اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سائفر کا مقدمہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان کی جماعت کا کہنا ہے کہ عمران خان نے انتخابی مہم کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں کو ہدایات پہنچا دی ہیں۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی پی ٹی آئی انتخابی مہم کا آغاز کر دے گی۔ روپوش رہنماؤں کو بھی ورکرز کنونشن کے لیے تیاری شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی روپوش رہنما بھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ ایرانی صدر نے کہا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات کے خواہش مند ملک ہارے ہوئے گھوڑے پر شرط لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے معمول کے تعلقات کا جوا کھیلنے والے ملک ہار چکے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی کے بیان پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا رد عمل بھی آ گیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران ابراہم معاہدے پر عمل درآمد سے نہیں روک سکتا۔ ایران خطے اور انسانیت کے لیے امن کا دائرہ بڑھانے سے نہیں روک سکتا۔ اس سے پہلے عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا ہاری ہوئی شرط کے مترادف ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ہندوستان سے 41 سفارتکاروں کے اخراج کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک ہندوستان کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کا خواہش مند نہیں ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے دور میں بھی تعمیری تعلقات جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے سفارتکاروں کے اخراج کے اعلان پر کینیڈا سے ہندوستانی سفارتکاروں کے اخراج کی کسی بات کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہی ممالک تعلقات میں آنے والی کشیدگی کے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سفارتکار رکے رہیں اور کینیڈین حمایت کے لیے حکومت ہندوستان کے ساتھ تعاون کریں۔
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان کے بعد سے دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کشیدہ ہوتے چلے گئے تھے اور سفارتکاروں کے اخراج کی نوبت آن پہنچی تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ سکھ رہنما کے معاملے میں ہندوستان کے ملوث ہونے سے متعلق کینیڈا کے الزامات سنگین ہیں اور ان کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ہم یقینی طور پر ان دونوں ممالک پر چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی باہمی تعلقات کے بارے میں بات کریں۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ الزامات سنگین ہیں، ان کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے، اور یقیناً جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان سے ان تحقیقات میں فعال طور پر حصہ لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے الزامات کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان دوست و کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ ہندوستان نے ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ نیٹو کے رکن ممالک یوکرین کی جنگ سے کئی سال پہلے روس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ نیٹو کی فوجی کمیٹی کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک یوکرین کی جنگ شروع ہونے سے برسوں پہلے سے روس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ نیٹو کے منصوبوں کے مطابق روس کے ساتھ تصادم کی صورت میں نیٹو افواج کی تعداد کو روس کی سرحدوں پر پہلے 30 دنوں میں تقریباً 3 لاکھ افراد تک بڑھانا طے پایا تھا۔ اسی دوران روس نے خبردار کیا ہے کہ مغرب یوکرین کو بھاری ہتھیار بھیج کر اور نازی ازم کو بڑھاوا دے کر دنیا کو ایک ایسی عالمی جنگ کے قریب لا رہا ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دیکھنے میں نہیں آئی۔ چائنا کی جوہری آبدوز کھلے سمندر میں اپنے ہی جال میں پھنس کر حادثے کا شکار ہوگی، جس کے نتیجے میں 55 افراد مارے گئے، جن میں کپتان اور نیوی کے 21 افسران بھی شامل تھے۔ برطانوی اخبار دا ٹائمز نے ملکی انٹیلی جنس کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ شنگھائی کے شمال میں شنڈوک صوبے کے قریب آبدوز میں آکسیجن ختم ہو گئی تھی اور یہ اپنی ہی افواج کے نصب کردہ چین اور لنگر سے ٹکرا کر سمندری فرش میں پھنس گیا۔ یہ سمندری فرش ایک جال کی طرح ہوتا ہے جس میں دشمن ممالک کے جہازوں کو پھانسا جاتا ہے، اور چائنا نے یہ جال امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو پکڑنے کے لیے بچھایا تھا، لیکن خود پھنس گیا۔ برطانوی انٹیلی جنس نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ آبدوز کے اپنے ہی ملک کے بچھائے گئے جال میں پھنسنے سے اس کے سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی، جس سے آکسیجن کی کمی واقع ہو گئی اور عملے کے تمام ارکان کا دم گھٹ گیا تھا۔ یہ واقعہ زرد سمندر میں پیش آیا۔ چینی آبدوز ڈوب گئی اور اس میں موجود چینی نیول کے 55 اہلکار مارے گئے۔ تاہم چائنا نے آبدوز کے تباہ ہونے کی تردید کی ہے۔ یہ حادثہ اگست میں پیش آیا تھا اور چائنا نے مبینہ طور پر معلومات چھپائی تھی، تاہم اب تحقیقاتی رپورٹ یہ حادثہ اگست میں پیش آیا تھا اور چائنا نے مبینہ طور پر معلومات چھپائی تھی، تاہم اب تحقیقاتی رپورٹ برطانوی انٹیلی جنس نے اب جاری کی ہے، لیکن چائنا اس کی تردید کر رہا ہے۔ دوستو، عمران خان کی ٹیم ایک سنجیدہ ٹیم نہیں تھی بلکہ مسخروں کا ایک گروہ تھی جو نام نہاد انقلاب لینے چلی تھی۔ اب ایک اور مسخر عثمان ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ مئی حملوں کا منصوبہ زمان پارک میں بنا مقصد آرمی چیف کو ہٹانا تھا۔ عثمان ڈار نے تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے حملوں کا منصوبہ زمان پارک میں بنا۔ عثمان ڈار نے کہا کہ عمران خان نے مجھے مایوس کیا، اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں۔ عثمان ڈار نے دعویٰ کیا کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں ہوئی تھی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود عمران خان نے دی تھی۔ 9 مئی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ورکرز کی ذہن سازی کی اور انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ افغانستان میں طالبان نے کہا ہے کہ پاکستان کا افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ ہم پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کریں۔
طالبان حکومت کا یہ رد عمل نگراں حکومت کی جانب سے پاکستان کے افغان شہریوں کو الٹیمیٹم دیے جانے کے ایک دن کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ بغیر دستاویزات کے رہ رہے تمام افغان شہریوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی جاتی ہے، ورنہ قید ہوگی یا انہیں ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ مذکورہ بالا فیصلہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی کمیٹی کے اجلاس میں طے کیا گیا، جس میں آرمی چیف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ سرحد کے آر پار نقل و حرکت پاسپورٹ اور ویزوں سے مشروط ہوگی، جبکہ الیکٹرانک افغان شناختی کارڈ صرف 31 اکتوبر تک قبول کیے جائیں گے۔ حکومت کے فیصلے کے مطابق حکام 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد تارکین وطن کی غیر قانونی جائیدادوں اور کاروباروں کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن شروع کر دیں گے۔ شہباز شریف کی گاڑی کو لاہور کے دورے میں کاہنہ کے عوام نے روک لیا، برا بھلا کہا اور گالیاں دی، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شہباز شریف عوامی رابطہ مہم کے لیے لاہور کے دورے پر نکلے، اس دوران وہ کاہنہ پہنچے تو عوام نے ان کی گاڑی کو روک لیا اور احتجاج بھی کیا۔ عوام نے شہباز شریف کے قافلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا، انہیں مہنگائی اور معاشی بحالی کا ذمہ دار قرار دیا، انہیں گالیاں دیں اور راستہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ بعد میں سیکیورٹی اہلکاروں کی مداخلت اور نون لیگی کارکنوں کی مزاحمت کے بعد شہباز شریف وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ شہباز شریف نے بھی گاڑی روکے جانے کے واقعے کی تصدیق کر دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ کل میں نے اپنے قومی اسمبلی کے حلقے سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا۔ اس کمپین کا مقصد صرف اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے رکھنا ہی نہیں، بلکہ ان کی باتیں اور تجاویز سن کر ان سے سیکھنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا بھی تھا۔ میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے اور ساتھ ساتھ پیار سے گالیاں بھی دیتے رہے۔ قلیل مدت میں ضرورت سے زیادہ پانی پینا واٹر پوائزننگ کروا سکتا ہے، جو بالآخر موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پانی اگر ضرورت سے زائد پی لیا جائے تو اس سے جسم میں الیکٹرولائٹس جیسے سوڈیم، پوٹاشیم وغیرہ کا عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، جو عام جسمانی افعال کے لیے ضروری ہے۔ خلیات کے اندر اور ارد گرد سیالوں کا توازن برقرار رکھنے میں قلیل مدت میں بہت زیادہ پانی پینا خون میں الیکٹرولائٹس کی سطح کو کم کر دیتا ہے، خاص طور پر سوڈیم، جس کی وجہ سے خلیات پھول جاتے ہیں۔ شدید صورتوں میں یہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ واٹر پوائزننگ کی علامات شدت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، تاہم عمومی طور پر متلی، الٹی، سر درد، الجھن، پٹھوں میں درد، دورے اور شدید صورتوں میں کوما اور بالآخر موت بھی شامل ہے۔ بعض عوامل واٹر پوائزننگ کے خطرے کو مزید بڑھا سکتے ہیں، جیسا کہ طبی حالتیں جو گردوں کے کام کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر کسی میں واٹر پوائزننگ کا شبہ ہو تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ علاج میں عام طور پر الیکٹرولائٹ کی سطح کی نگرانی اور کسی بھی عدم توازن کو درستگی شامل ہے۔ شدید صورتوں میں ہاسپٹل میں داخل ہونا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میں بہت بدصورت ہوں اور میرا رنگ بھی کالا ہے، ننھی بچی کی ویڈیو نے دنیا کو رلا دیا۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو دیکھ کر دکھ بھرے انداز سے کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں۔ مذکورہ بچی کی ویڈیو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں۔ امریکہ میں 4 سال کی بچی اپنے رنگ سے خفا ہو کر کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، جس پر اس کے بال بنانے والی ہیئر سٹائلسٹ بچی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہتے، تم بہت خوبصورت ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ ویڈیو گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں وائرل ہوئی تھی، لیکن ایک بار پھر سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہیئر سٹائلسٹ بچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ اتنی حسین ہیں اور آپ کے گالوں پر دلکش ڈمپلز بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ خاتون ہیئر سٹائلسٹ کے سمجھانے پر بچی جذباتی ہو جاتی ہے اور خاتون بچی کو فوراً گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے۔ خاتون ننھی بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کی رنگت چاکلیٹی جیسی ہے، میں آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔
اور آپ جب خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتی ہو تو آپ کے خوبصورت ڈمپل آپ کے گالوں پر ابھر آتے ہیں اور آپ کے دانت بھی کتنے سفید نظر آتے ہیں۔ دوستو، ہارٹ اٹیک موت کے چند بڑے اسباب میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا وہ کون سا دن ہے جس روز لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے؟ سویڈن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹیوں اوپسلا اور اومیا کے سائنسدانوں نے 1,56,000 لوگوں پر کی جانے والی اپنی مشترکہ تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ ہفتے میں پیر کا دن ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا کہ پیر کے دن کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی روز ذہنی دباؤ اور دیگر وہ عوامل شدید ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کے علاوہ کھیلوں کے عالمی مقابلے، زلزلے اور دیگر اسی نوع کے عوامل بھی ہارٹ اٹیک میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی لوگوں میں ذہنی دباؤ کا لیول بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔